السلام علیکم اسٹوڈنٹ، دس از یور جنرل سائنس بک. پلیز اوپن یور چیپٹر نمبر 9. چیپٹر نمبر 9 میں ہم نے جو آج دیکھنا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعریف کریں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعریف آپ نوٹ کریں کہ معلومات کو ذخیرہ کرنے، ان کو استعمال میں لانے، ان کو پروسیس کرنے اور ان کی ترسیل کا سائنسی طریقہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے. یعنی پہلے معلومات کو اس میں ذخیرہ کیا جاتا ہے، پھر ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے، ان کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کی ترسیل کا سائنسی طریقہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن. تو ٹیلی کمیونیکیشن میں یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہ آپ نے ایم سی کیو کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کا 1901 میں پہلی مرتبہ تار استعمال کیے بغیر الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے ذریعے ٹیلی گراف سگنل بھیجا اور وصول کیا گیا. اس کا موجد یعنی اس کو دریافت کرنے والا مارکونی تھا. 1906 میں پہلی بار انسانی آواز نشر کی گئی. آج کل ٹیلی فون کے علاوہ فیکس مشین، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ رابطے کے عام ذرائع ہیں. ان کے ذریعے مختلف انفارمیشن بشمول الفاظ، آواز، تصاویر، کمپیوٹر ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہیں. تو اب یہاں سے جو آپ کا ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ تار کو استعمال کیے بغیر الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے ذریعے ٹیلی گراف سگنل بھیجا گیا. تو سن کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. پھر جو سگنل بھیجا گیا وہ اس میں جو ویوز استعمال ہوئی وہ کون سی ویوز استعمال ہوئیں، الیکٹرومیگنیٹک ویوز استعمال ہوئیں. پھر ٹیلی کمیونیکیشن کا موجد کون ہے، تو مارکونی ہے. پھر پہلی بار آواز کب نشر کی گئی انسان کی، 1906 میں. تو جدید ذرائع جو ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے کون کون سے ہیں، تو فیکس مشین، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ سارے جدید ذرائع ہیں. ان کے ذریعے انفارمیشن جو ہے الفاظ کے ذریعے، آواز کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے اور ڈیٹا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن کی آپ نے تعریف بتانی ہے. تو تعریف شارٹ کویشچن میں آ سکتی ہے، وہ یہ ہے: دور دراز فاصلوں تک معلومات کی فوری ترسیل کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے کو ٹیلی کمیونیکیشن کہلاتے ہیں. یعنی جو معلومات کو ترسیل کرنا، بھیجنا اور جن طریقوں سے بھیجا جاتا ہے وہ سارا پروسیس آپ کا کیا کہلاتا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن. پھر اس کا لاسٹ والا جو پیراگراف ہے یہ بھی ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹیلی کمیونیکیشن کے تمام طریقوں میں معلومات کو مختلف سگنلز میں تبدیل کر کے منتقل کیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کا ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہو، چاہے کسی کے ذریعے بھی ہو، تمام طریقوں میں معلومات کو پہلے سگنلز میں بدلا جائے گا، پھر سگنل سے منتقل کیا جائے گا آگے. الیکٹرک سگنلز جو ہیں، اب سگنلز ہیں، جتنے بھی سگنلز ہیں وہ الیکٹرک ہوتے ہیں. الیکٹرک سگنلز جو ہیں وہ تاروں کے ذریعے، ریڈیو سگنلز ہوا خلا کے ذریعے، یعنی الیکٹرک سگنل جو ہیں وہ تاروں کے ذریعے، ریڈیو کے جو سگنلز ہیں وہ ہوا کے ذریعے، روشنی کے سگنلز جو ہیں وہ آپٹیکل فائبر کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. تو یہ بات امپورٹنٹ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ الیکٹرک سگنلز ہیں وہ تاروں کے ذریعے، ریڈیو سگنلز ہیں وہ خلا یعنی ہوا کے ذریعے، اور روشنی کے جو سگنلز ہیں وہ آپٹیکل فائبر کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. ریڈیو ٹیلی ویژن ٹیلی کمیونیکیشن کے نہایت مؤثر ذرائع ہیں. یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ریڈیو ٹیلی ویژن ہے. یہاں تک. پھر اس کے بعد آپ کا شروع ہو جاتا ہے ٹیلی گرافی کے بارے میں. آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ٹیلی گرافی، تو ابھی ہم نے پڑھا ٹیلی کمیونیکیشن کے بارے میں، اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی گرافی. اس میں پیغامات کی ترسیل کوڈ کی شکل میں ہوتی ہے. یعنی اس میں بھی پیغامات کو پہنچایا جاتا ہے لیکن کس کی شکل میں؟ کوڈ کی شکل میں، سگنلز کی کوڈ کی فارم میں بھیجا جاتا ہے. معلومات کو الیکٹرک پلسز میں تبدیل کیا جاتا ہے پہلے، پھر اس کو تاروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کو دوبارہ آواز کے سگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے. پھر اس میں کوڈ بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انتہائی سست طریقہ ہے. تو یہ آپ کا ٹیلی گرافی ہے کہ ٹیلی گرافی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، آپ نے لکھنا بھی اپنی نیٹ کاپی پر، اور اس کو بہت اچھے سے جو ہے نا آپ نے سمجھ کر جو ہے نا وہ یاد کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.